والعز والبقاء والهيبة والسماء والعظمة والكبرياء الصلاة والسلام على سيد الرسل وأحسن الرسل وأجمل الرسل وأفضل الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق محبت نال پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآله وأهل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين پست بھکت گئی شمس و قمر دی جدو جمیا شمس زمانے گیا مٹ تاریکیاں دھرتی تو ہویا پر انوار جہانے ملیا بہار ویران چمن لوں کتاب فوراً کوچ خزانے آیا حافظ نور ہدایت بن کے جسے ہر کافر لرزائے یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بدرت لي أنك السمختصر اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق کائنات جل وجہ الکریم کی حمد و ثنا بصدد و احترام بدرگاہ سید اللہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خالق علم جزل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے احسان پر شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ربیع الاول شریف کے بابرکت لمحات ہمیں پھر سے نصیب فرمائے اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اپنا کو سچا حبیب
ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا کیا جس کی آمد پر کائنات کی پہلی بہار آئی۔ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ پہلی بہار۔ میرے مصطفیٰ کریم سید المرسلین خاتم النبیین جن کی آمد پر کائنات کو پہلی بہار ملے، وہ اللہ کا سچا حبیب ابھی اس کائنات کی اس فضل ہستی میں جلوہ افروز نہ ہوئے تھے کہ رب ذوالجلال نے آپ کی آمد سے قبل جو انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ چلایا تو ہر نبی کی زبان سے اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کی آمد کی خبریں سنوائی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جناب شیس علیہ السلام سے بطور وصیت سے جملہ ارشاد فرمایا، پیارے بیٹے شیس، اللہ کی حمد و ثنا بھی کائنات میں کرتے رہنا، مگر مدینے والے مصطفیٰ کی خوشخبریاں بھی سناتے رہنا، اور جب بھی مشکل آئے اسی رسول کا واسطہ اور وسیلہ بھی بارگاہ کریم میں پیش کرتے رہنا، کیونکہ تیرے باپ آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اسی رسول کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد اغفر لی۔ خالق لم یزل اللہ رب ذوالجلال کے ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ، اپنے اپنے ادوار و دور میں میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں سنیں، حتیٰ کہ سید الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو نبی اور رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، عیسیٰ روح اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کو جمع کر کے خطاب کیا، وعظ فرمایا، اور اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ سورۃ الصف 28واں پارہ قرآن کریم کا آیت نمبر 6، خالق کائنات نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے اس وعظ اور خطاب کو ڈائریکٹ قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے جو خطبہ رکھا وہ کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی موسیٰ کلیم اللہ پر کتاب نازل ہوتی ہے، تورات، اور اللہ کریم نے فرمایا وہ یہودی جو موسیٰ کلیم اللہ کی پیروی کرنے والے اپنے آپ کو دین یہودیت اور دین موسویت کے دعوے دار، اللہ کریم نے فرمایا فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ میرے حبیب، ہم نے جن اہل کتاب کو کتاب دی تھی، يَعْرِفُونَهُ، ان کتابوں میں نشانیاں بیان کی، وہ آپ کو پہچانتے ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے آپ میں سے ہر کوئی اپنے بیٹے کو جانتا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن سلام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں
جو بیان کیا کہ والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور دوسرے پارے کا پہلا رکوع۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حبیب آپ کو جانتے ہیں ایسے، آپ کی معرفت رکھتے ہیں ایسے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ عمر بن الخطاب عبداللہ بن سلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اس معرفت سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ کو وہ معرفت تھی جو رب ذوالجلال نے جس کا ذکر اس آیت میں کیا تو محبوب ہم نے جن کو کتاب دی وہ آپ کو جانتے، یہ معرفت سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن سلام چونکہ دین یہودیت کا بہت بڑا عالم تھا قرآن کا، مسکرا کے فرمانے لگے اے ابن الخطاب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں جانچ گیا، سمجھ گیا، پہچان گیا پہلی ملاقات میں، کیونکہ میں نے توراۃ کے اندر وہ بیانی ہی نشانیاں پڑھی تھیں، اور جب آپ کے مکھڑے کو میں نے تکا وہ تمامی نشانیاں پوری نظر آئی اور میں سمجھ گیا لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اسی خاتم الانبیاء کا چہرہ ہے جس کے ذکر کو اللہ کریم نے زبور کے اندر بھی توراۃ کے اندر بھی ذکر کیا۔ اور اس سے پہلے یہ بھی عادت تھی یہودیوں کی، اور اللہ کریم نے قرآن مجید سورۃ البقرہ پہلے پارے میں ذکر کیا۔ خالق لم یزل فرماتا میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ یہ یہودی آج حضور کی آمد پر یہ ہو گئے حسد کا شکار کہ بنی اسرائیل سے نبوت چھن کر بنی اسرائیل میں چلی گئی، حالانکہ یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے یار کی آمد سے پہلے یہ واسطے دیا کرتے تھے، اللہ تجھے واسطہ ہے اس خاتم النبیین رسول کا، ہمیں فتح عطا فرما اور دشمن کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرما۔ فرمایا جب وہ رسول آ گیا فلما جاءہم، جب وہ آ گیا ما عرفوا، جس کو یہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، کفروا بہ، انکار کر گئے، کافر ہو گئے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں کو۔ گویا جس نے سابق کتب کو تو پڑھا اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کو پڑھی، مگر باوجود جان اور پہچان کے پھر انکاری ہو گئے۔ فتویٰ رب رحبان بزبان قرآن یہ ہے کافروں بے، انہوں نے کفر کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ایسے کافروں پر۔ گویا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بعد منکر ہو جائے حسد کی بنا پر، خالق لم یزل فرماتا ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ کسی بھی الہامی کتاب کو مانتا ہو، لیکن حضور کو جو نہیں مانا اس نے گویا کسی شے کو نہیں مانا۔ اللہ کریم نے سورۃ الصف کے اندر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی زبانی یہی اعلان کروایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ عیسیٰ ابن مریم نے قوم کو جمع کر کے پتھر کے چٹان کا منبر بنا کر جلوہ افروز ہو کر خطاب کیا، اور اس خطاب میں جو جملے ارشاد فرمائے مالک لم یزل نے اپنی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ خالق فرماتا ہے جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل،
اے اولاد یعقوب، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، الیکم، تمہاری طرف، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی، جو مجھ سے پہلے گزرا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے گزر گئی کتابیں۔ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب کی تصدیق کرتے کہ وہ بجا حق کتاب تھی۔ عیسیٰ روح اللہ نے بھی اسی اسلوب کو اپنایا کہ پہلی کتاب کی تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، آگے نام لیا اس کتاب کا من التوراۃ، اور مجھ سے پہلے کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ ہے توراۃ کتاب۔ آپ فرماتے میں اس کی تصدیق کرنے والا۔ اچھا، اس آیت میں غور کیجئے تو چند چیزیں مالک کائنات نے اشارتاً بیان کی۔ ایک تو یہ کہ اذ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ کی ماں کی طرف نسبت کی، کائنات انسانی میں واضح کر دیا دو ٹوک جملے میں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں، عیسیٰ ماں کی طرف منسوب ہے۔ تبھی قرآن میں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم فرمایا۔ اور دوسری بات، فرمان نبی بن کے نہیں آیا کرتا، دربار پروردگار سے نبی نبوت کا تاج پہن کے آتا ہے۔ کہ عیسیٰ روح اللہ اعلان کر رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم۔ اچھا، یہ تو قوم کے سامنے ایک خطاب وہ بھی سورہ مریم میں 16ویں پارے میں مذکور ہے کہ ابھی مہد میں تھے، بھنگوڑے میں تھے، ماں کی گودی میں تھے۔ اللہ جو بیٹا دیا بغیر باپ کے، میں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کیسے کروں، قوم کیا کہے گی؟ رب نے فرمایا مریم تو نے بولنا ہی نہیں ہے، چپ کر روزہ رکھو۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں ہرگز کلام نہیں کروں گی کسی سے، میں نے منت مانگ رکھی ہے خاموشی کے روزے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عافیت کے 10 دروازے اللہ کریم نے بنائے، توجہ رکھیے گا، عافیت راحت کے 10 دروازے ہیں، 9 حصے اللہ نے خاموشی میں رکھے ہیں، ایک حصہ کنارہ کشی میں رکھا، بندہ خاموش رہے، جو آدم کے جناب ایک چوپ تو 100 نہ بولے نہ کوئی رولا پائے۔ حضرت مولا کائنات آپ تانا راز مصطفیٰ، حضور کی رازوں کو جاننے والے، جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ موتی رولتے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے عافیت کے 10 دروازے رکھے، 10 باب رکھے، 9 خاموشی میں رکھے ہیں، ایک حصہ کنارہ کشی میں رکھا۔ کنارہ کشا ہوگے تو پھر آپ کو کوئی تکلیف نہ دے سکے گا۔ حضرت ابن مریم، بلکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے مالک کیسے عفت عصمت کا اعلان کروں؟ عرش والے نے فرمایا تو چپ کر روزہ رکھ لے، منت مان لے۔ اچھا، قوم آ جائے تو جواب کیا دوں؟ حکم آیا فاشارت الیہ، اسے والے اشارہ کر دیں یہ تیری گودی میں آیا نا، معمولی بچہ نہیں ہے۔ یا اللہ بچے بولتے نہیں بچپن میں، فرما وہ کائنات کے عامی بچے ہوتے ہیں جو بولتے نہیں، یہ عام نہیں، ہم نے اسے خواص الخواص میں پیدا فرما، یہ خواص الخواص میں سے ہے۔ پھر بولا سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بولے تو کیا بولے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ رب اللہ، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی دے دی، وجعلنی نبیا، مجھے رب نے نبی بھی بنایا۔ عمر کتنی ہے؟ توجہ فرمائیں، عمر کتنی ہے؟ چند دن، 1 دن، 2 دن، 3 دن، چند دنوں کا کم سے نبی، مگر اعلان کیا فرما رہے ہیں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا
بندہ آتانی الکتاب مجھے کتاب مل گئی، وجعلنی نبیا مجھے نبوت بھی مل گئی۔ اگر عیسیٰ ابن مریم ولادت کے ساتھ ہی اپنی نبوت اور اپنی کتاب کا اعلان کر سکتے ہیں تو سید الانبیاء تو عیسیٰ کے بھی نبی بن کے آئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل بین الماء والطین۔ مصطفیٰ دی مبارک زبان سے نکلے ہوئے بابرکت جملے عرض کی تھے۔ حضرت ارباز بن ساریہ صحابی رسول ہے، کیا فرماتے ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کے ہاں لکھا جا چکا تھا، انی عند اللہ مکتوب، اللہ کے ہاں میں لکھا جا چکا تھا۔ کب اور کیا؟ میں لکھا جا چکا تھا خاتم النبیین۔ کس وقت؟ فرمایا ان آدم لمنجدل بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر اور گار تیار ہو رہا تھا، میں اس کے ہاں پہلے سے خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ پاک پروردگار کے ہاں میں ختم نبوت کا تاج پہن چکا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے نور اول بنایا اور کائنات انسانی میں پاک پروردگار نے مجھے سب سے پہلے نور اول بنا کر خالق کائنات نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ کنت نبی وآدم بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کائنات کی کوئی شے تخلیق نہ ہوئی تھی۔ فرمایا یا رب کی ذات تھی یا اس کے بعد اس کے عمر سے محمد عربی کی ذات۔ اسی کی ترجمانی کی ہے دو صوفی بابوں نے، بڑی توجہ ویسے میں بولا کیونکہ قرآن دی ترجمانی اور معرفت صوفیاء نے جڑی بیان کی ہے انہاں حق ادا کیا۔ ایک سردار ہے، ایک نوکر ہے، آدم چشتی تو سید پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ۔ آدم چشتی نے کیا کیا؟ انہاں کیا نور نبی تا اس ویلے آہا جدو زمین اسمان بھی نہیں سی، لوح قلم نہ عرش نہ کرسی، اجے کوئی انسان بھی نہیں سی، نہ سورج نہ چاند تارے، اجے کون و مکان بھی نہیں سی، آدم و حوا والا اجے نام و نشان بھی نہیں سی۔ اللہ رب ذوالجلال نے نور مصطفیٰ کو اس وقت تخلیق فرمایا اور جناب سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جڑی ترجمانی کی تھی اور وہ بھی اس آیت دی ترجمانی ہے جڑی حضرت عیسیٰ روح اللہ قوم دے سامنے پڑھی۔ اِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا، جس پر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے قوم بنی اسرائیل، میرے بعد ایک عظمت والا رسول جلوہ گر ہونے والا، جس کی شانیں، جس کے کمالات اللہ کریم نے اس قدر بلند فرمائے کہ آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء میں جو معجزات صادر ہوئے اللہ نے انہیں مجموعہ بنا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ امام علیہ سنت فرماتے یوسف کا حسن موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، عیسیٰ کا دم، فرمایا یہ سارے کمال ایک طرف، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ مصطفیٰ وہ جتنی خوبیاں کل انبیاء
مجموعہ رکھتے تھے، اللہ کریم نے جامع بنا کر میرے حضور کو اس خلاف میں کلمات پڑھا۔ حضور نور اول بن کے آئے، سرکار مخلوق اول بن کے آئے، جناب حضرت موسیٰ، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اعلان کیا کر رہے ہیں؟ میرے بعد جو آنے والا ہے نبی، اس کا نام کیا ہوگا؟ بولیے ذرا۔ احمد مجتبیٰ، زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار کا نام نامی، اسم گرامی، اللہ کریم نے وہ عظیم برکت والا بنایا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم اعلان کرتے ہیں میرے بعد آنے والا رسول، عظمتوں کا مالک رسول، اس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ شے بنی، نام بعد میں ملا، میک بنا، نام بعد میں ملا، مسجد بنی، نام بعد میں ملا، پنکھے بنائے گئے، نام پنکھا کمپنی کا بعد میں عطا ہوا۔ خالق لم جدل نے جتنے انبیاء اور مرسلین اس کائنات میں جلوہ افروز فرمائے، خالق لم جدل اللہ کریم نے اس کائنات کی جو شے زمین و سما، مکین و مکان، خالق لم جدل نے سما و سمک، ملائک فلک، ہر شے جو بھی کائنات کی تخلیق فرمائی وہ بنی، نام بعد میں عطا ہوا۔ واحد حسنین کے پاک نانا جان کی ذات مبارکہ ہے جو محبوب جسم کے لحاظ سے تو سب سے آخر میں آئے گئے، بعد میں آئے گئے، مگر آدم کا عیسیٰ ہر نبی پہلے ہی آپ کی شان نام کے ساتھ ذکر کرتا، نام کے ساتھ آپ کی شان بیان کرتا رہا۔ تاجدار گورڈا فرماتے کن فیکون تک کل دی گل ہے، اس آگے بڑی لگائے۔ رب تعالیٰ کے فرمان کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے کن فیکون تک کل دی گل ہے، اس آگے فرید لگائی، میں تو حرف نشان نہ آہا جدہ دیتی نیم گواہی۔ پوچھا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ عالم ارواح کا پہلا جلسہ، آدم تا عیسیٰ، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سمیت ہر نبی اور رسول سے عالم ارواح میں ایک جلسہ توحید، رب نے عالم ارواح ہے جلسہ کیتا، تو جلسہ کری آدھنے بدت ہے، یہ کتوں آئے؟ قرآن پہ دست ہے عالم ارواح ہے خالق کائنات نے جلسہ کیتا ہے، اور او دے وچ صرف نبیان ہمیں اللہ کریم نے ہر عام و خاص کو دعوت دی، جن و انس کو دعوت دی، مومن و کافر کو دعوت دی۔ پوچھا گیا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے گواہی دی، قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا، روح مصطفیٰ سب سے اول آپ نے دی صدا، عرش والے کو بھائی اتنی جے پسند ادا، خالق کائنات نے فرمایا جو میری ربوبیت و وحدانیت کی، لا شریک ہونے کی، ربوبیت کی گواہی تمام ارواح میں سب سے پہلے بول کر دے، ابھی تمہیں مخلوق کے اندر بنایا ہے، بیست کے لحاظ سے آخر میں خاتم النبیین کا نام آپ کے سر پر رکھ کر کائنات انسانی کو بتائیں گے کہ میدان محشر میں جو جلسہ منعقد کریں گے وہ اسی عزت والے یار کا عظمت دکھانے کے لیے جلسہ منعقد کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے گا، کہ اللہ کے محبوب کی شان معاشر میں دکھائی جائے گی، وہ شان عالم ارواح میں دکھائی گی۔ ایک جلسہ ہوا وہاں اور دوسرا جلسہ پھر ہوا، وہ دے وچ خاص دعوتاں ہوں گی، بندے انوائٹ ہوئے،
دعوت نامے دیے جاتے ہیں۔ اب کی بار جو دعوت نامے ملے وہ صرف انبیاء اور رسولوں کو ملے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، توجہ ہے جناب۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ کریم نے فرمایا جب اللہ نے میثاق لیا انبیاء سے، میثاق کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ہے۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں عطا کر دوں کتاب بھی حکمت بھی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے یہ میرا عظمت والا رسول جو کرسی صدارت کے جلوہ افروز ہے عالم ارواح میں، اس علی العظیم کے سامنے خالق کے لم جزل نے فرمایا اے انبیاء کی روح کو بتاؤ تو صحیح، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے میرا رسول تمہارے پاس مصدقا لما معکم، تصدیق کرتا ہو اس شے کی جو تمہارے پاس ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا جو نبی اور رسول بھی آیا اس نے اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق فرمائی، تو میرے رسول کا منصب بھی یہ آپ نے پہلے انبیاء کی تصدیق کی، اور اللہ کریم نے عالم ارواح کے جلسے میں فرمایا میرے رسول سب سے پہلے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، فرمایا جب انبیاء تمہیں کتاب اور حکمت دے دی جائے، آدم تمہیں سفیر اللہ بنا لیا جائے، نوح تمہیں نبی اللہ بنا لیا جائے، اے خلیل ابراہیم تمہیں خلیل اللہ بنا لیا جائے، اسماعیل تمہیں ذبیح اللہ بنا لیا جائے، موسیٰ تمہیں کلیم اللہ بنا لیا جائے، عیسیٰ تمہیں روح اللہ بنا لیا جائے، پھر میرا آ جائے یہ شان والا رسول، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، ضرور بھی ضرور اس رسول پر ایمان لانا، اپنی نبوت رسالت اعلان موقوف کر چھوڑنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یار دا انتی بن جاؤں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے حبیب کی مدد بھی فرمانی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ عالم ارواح کا جلسہ ہے، عالم ارواح میں آدم تعیسیٰ روح اللہ کل انبیاء کی روحیں ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ مطہرہ منورہ مشرفہ طیبہ طاہرہ، حضور کی مبارک روح بھی جلوہ افروز ہے، عالم ارواح کے جلسے میں خالق پوچھتا ہے اے انبیاء کی مقدس جماعت میرا یہ رسول آئے تو ضرور تم نے ایمان بھی لانا مدد بھی فرمانا، یہ کیوں؟ رب تو جانتا تھا آدم کے دور میں میرے حبیب تشریف میرے جان میں، شیش کا زمانہ بھی نہیں ہوگا، داؤد کا زمانہ بھی نہیں ہوگا، جناب حضرت ہود کا زمانہ بھی نہیں ہوگا، لوط و ابراہیم و اسماعیل کا زمانہ بھی نہیں ہوگا، زکریا و یحییٰ سلیمان کا زمانہ بھی نہیں ہوگا، میرے پیغمبر کی جلوہ افروزی جس وقت کائنات انسانی میں ہوگی اس وقت نہ کلیم کا زمانہ ہوگا نہ عیسیٰ مسیح کا زمانہ ہوگا، اللہ رب الجلال نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر آگے ایک چس والا جملہ فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، مندے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس پختہ وعدے کو نبھاؤ گے؟ سارے ارباب انبیاء علیہ السلام کو بولے قالوا اقررنا، مالک ہم اقرار کرتے ہیں، قال فاشهدوا، رب نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، فرمایا قال فاشهدوا، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت اور حضور کے خاتم النبیین ہونے پر اللہ گواہی انبیاء سے لے رہا ہے، اللہ گواہی کس سے لے رہا ہے؟ انبیاء کی مقدس جماعت سے، پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں رب بھی مصطفیٰ کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی میں میں اللہ بھی شریک ہوں، فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، خبردار رسولو سن لو، جو اس وعدے سے مکر گیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
نبوت کے منصب سے گر جائے گا. میرا رسول وہ ہے عزت والا رسول، عظمت والا رسول، شان والا رسول، رفعت والا رسول، مقام والا رسول. اذان جس وقت اذان آئے گی فرمایا اذان میں ترانہ سب سے اول میرے نام کا بلند ہوگا، پھر اس کے بیچوں بیچ میں میرے یار کا ترانہ بھی آئے گا. اذا ذکرت ذکرت معیا، تکبیر میرے نام کی بلند ہوگی مگر اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہوگا. فرمایا نماز میری پڑھی جائے گی، کھڑے ہو کر کے ہم نے ثنا کریں گے اور پھر حمد اللہ کی بیان کریں گے. اللہ کی حمد کے بعد پھر قرآن کریم کی کسی سورت کی تلاوت ہوگی. رکوع میں بندوں کو جھکا دوں گا، سبحان ربی العظیم کی تسبیح ان کی زبان پر چلا دوں گا. فرمایا میرے بندوں حالت قومہ میں بندے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ. جو کچھ ہم نے کہا، جو حمد ہم نے بیان کی ہمارے اللہ نے سن لی، جو حمد ہم نے بیان کی ہمارے اللہ نے سن لی. اب سجدے میں گر جائیں گے. سبحان ربی الاعلی، بول کو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ ترانہ میرے بندے مجھ پاک پروردگار کا اپنی زبانوں سے جبین نیاز، ناک بھی زمین پہ ٹکا ہوا، جبین بھی زمین پہ ٹکا ہوا، عاجزی کی ہے یہ انتہا. بندہ اقرار کر رہا ہے میں کچھ نہیں تو ہی اعلیٰ. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. نماز کی رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت پھر تحیات میں بٹھاؤں گا. فرمایا اس کی زبان سے اپنی عبادت تو کروائی تھی نا، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، مگر جب یار کی گواہی دینے کی باری آئی فرمایا دو زانوں بیٹھ جا، احترام کا پیکر بن کے، مجسمہ ادب بن کر، کیونکہ اب تو نے گواہی دینی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے فرمایا آخری رکعت نماز کی ہوگی، تکمیل نماز اسی وقت ہوگی جب تک زہرا کے بعد پر درود و سلام پڑھ جائے. فرمایا جو درود و سلام چھوڑ کر اس سے پہلے نماز کو ختم کر دے، نماز اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کروں گا. قبولیت اس وقت ہوگی اور اسی کی ہوگی جو مدینے والے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام، جو مدینے والے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام بھیجے. اور سنیو تمہیں مبارک ہو بحمد اللہ تعالیٰ نیٹ پر حرمین طیبین کے امام قاری عبدالرحمن السدیس کا وہ خطبہ بھی آ چکا ہے گزشتہ جمعے کا، جو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میلاد مصطفیٰ کے عنوان پر پڑھایا گیا. اور یہ ویڈیو بھی آ چکی جس میں کعبۃ اللہ کی دیواروں پر جھنڈیاں بھی لگائی جا رہی ہیں میلاد مصطفیٰ کی آمد پر. وہ سچ کہا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 250 سال پہلے. فرمایا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم میں تو اس کو احتشام سے منایا جاتا ہے. میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حرم مکہ میں پہنچا، فرماتے ہیں کئی سال وہاں پر میں نے قیام کیا، ہر سال اہل مکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ والی جگہ پر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمایا. مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر یہ جگہ ہمیشہ تواتر کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. عرب و عجم کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی رہیں. یہ تو بعد میں کچھ وقت آیا جس میں کچھ ایسے خیال باطن خیال لوگوں نے اس چیز کو پس پردہ ڈال دیا. لیکن مصطفیٰ کی عزت جس کا قرآن وعدہ کرے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب ہر آنے والی گھڑی تیری شان مزید بلند ہوتی جائے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جتنا جتنا زمانہ گزرے گا تیری عظمت کے ڈنکے ہم بلند کرتے جائیں گے، تیری شانیں ہم رفعت کائنات انسانی کو دکھاتے جائیں گے. خالق کے لم جزل اللہ رب ذوالجلال نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت کے ترانے اتنے بلند فرمائے ہیں، چاہے پہلے پابندیاں صحیح، مگر اب اس بات پر آ تو رہے ہیں کہ مولد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شکرانے کا خطبہ خود حرم کے منبر سے جاری ہو رہا ہے۔ شکرانے کا خطبہ کہ شکر ہے پروردگار کا جس نے مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں جلوہ افروز فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بار شیطان بڑا رویا۔ میں ایک بار ایک جلسے پڑھیا شعر کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ بعد بندے میں بیٹھ گئے کچھ نہ کہ قاری صاحب کو ساتھ سکتا بازی علی گل کی میں کہ جناب کیڑی کہ تو سب پڑھیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں ٹھیک آ گیا، انہاں کہ نہیں ابلیس سانو آ کے میں کسی کا نام لیا ہوں بھی نہ لیا، بولو سے لیا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مرتبہ ابلیس بہت رویا۔ خالق علم جزل کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی بہت رویا۔ عرفات کی وادی میں مجھ سے امت کی بخشش کا وعدہ ہوا، بہت رویا۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتیں غار سجدہ میں نے سجدہ کیا، امت کے لیے اعلان ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو انہوں راضی کریں گے، میرے حبیب آپ کو راضی کریں گے۔ اس وقت بہت رویا۔ جس دن میری ولادت ہوئی ابلیس بہت رویا۔ میں کہا جناب میں تو حدیث رسول کی ترجمانی کی دی ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، وہ گھڑیاں انشاءاللہ اگلا جمعہ ہے ہی 12 ربیع الاول، انشاءاللہ زندگی رہی تو ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ دلوں کو حضور کے عشق کا مدینہ بنا، اگر بے نمازی ہیں عہد کر لیں یا اللہ تیرے یار کی آمد کا صدقہ آج کے بعد نماز تک نہیں ہوگی، یا اللہ تیرے محبوب کی آمد کا صدقہ آج کے بعد میں اس مبارک مہینے کی برکت سے توبہ کرتا ہوں کہ زبان پر جھوٹ نہیں لاؤں، دل میں کسی کا حسد نہیں رکھوں گا، میں دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھوں گا۔ کام ڈاٹے اوکے بولو بس اللہ مدد چراغا کرنا جنڈیاں لانیاں بڑا سوکھا کم ہے۔ حضور دے پیغام نو بھی کچھ سمجھ کہ حضور سینے صاف کرنے کے لیے آئے اور کائنات انسانی کو قرآن کریم کا سچا پیغام دینے کے لیے آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کے مصطفیٰ کی عظیم الشان نعمت نصیب فرمائے اور اسی پر زندگی ہمیں نصیب کرے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔